بہت قیمتی بات ہے، اسے سمجھیں اور اچھی طرح غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، انشاءاللہ دنیا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ جس کو جو کچھ ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے سے ملا ہے۔ حسن و جوانی ملی، مال و دولت ملا، رزق ملا، کاروبار ملا، عزت ملی، شہرت ملی، جو کچھ بھی جس کو ملا ہے وہ پیارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا صدقہ ملا ہے۔ اور دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ دیا کس نے ہے؟ پروردگار عالم نے دیا ہے۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، رزق دیا ہے، اب وہ غور کرے اس بات پہ کہ اللہ چاہتا تو غریب کر دیتا۔ جیسے اللہ نے کچھ ایسے انسان پیدا کیے، وہ بہت سارے غریب ہیں، کوئی فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں اور کوئی بیچارے حالات سے تنگ ہیں، بے گھر ہیں، گھر بھی نہیں ہے، کچھ رینٹ پہ ہیں، کچھ بیچارے وہ بھی ہیں جن کے پاس رینٹ پہ بھی گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو غریب کر دیتا، مگر اس نے جس کو دیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا میرے مولا اس کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اسی چھپکلی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے آگے سے جواب دیا، موسیٰ وہ چھپکلی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر غریب بنائے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہے، اگر امیر بنائے ہیں تو اس کا بھی مقصد ہے۔ اب ہم نے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، ان کے دروازے پر اگر کوئی آ جائے مانگنے کے لیے، کوئی عزیز ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، کوئی بھی آ جائے تو اس کو خالی نہ لوٹائے، اس مجبور کی مدد ضرور کرے، اس غریب کی مدد ضرور کرے، اس محتاج کی مدد ضرور کرے، اس لیے کہ اللہ نے اسے دیا ہے۔ تو اسی لیے دیا ہے کہ اس میں میرے غریب بندوں کا بھی حق ہے۔ آیا میں دیکھوں یہ میرے بندوں کو بھی دیتا ہے نہیں، میرے بندوں سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، یا خود ہی سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ہی کمایا، میں نے کیا، یہ سب جھوٹ ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہے، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ نے جس کو عطا کیا ہے وہ سب اپنے کرم اور اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں محنت سے یہاں تک آیا ہوں، اگر محنت سے آیا ہے تو یہ اکثر مزدور آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ چوتھی منزل پہ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، ساون بھادوں کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، گدھا بھی سایہ ڈھونڈتا ہے، وہ مزدور لگا ہوا ہے، نیچے سے سیمنٹ اٹھا کے جا رہا ہے، اینٹیں لے کے جا رہا ہے، وہ مسالہ بنا کے لگا رہا ہے، گرمی میں، سخت گرمی میں مستری لگے ہوئے ہیں، سڑکیں اکھیڑ رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو پھر چاہیے تو یہ تھا سب سے زیادہ امیر یہ ہوتے، سب سے زیادہ، کیونکہ یہ محنت زیادہ کرتے ہیں، اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں۔ ایک شخص اے سی میں بیٹھا ہے، اے سی کی گاڑی ہے، اے سی کا گھر ہے، اے سی کا دفتر ہے، اے سی سے اے سی سے اے سی سے اے سی میں، اے سی سے اے سی سے اے سی تک ہے۔ اب وہ کہتا ہے میرے کرنے سے ہوا نا بابا، اگر محنت کرنے سے ہوتا تو اللہ سب سے زیادہ ان کو امیر بناتا جو سخت گرمی میں اور ذلت کی جگہ، حقارت کی جگہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو سب سے زیادہ امیر کرتا۔ کسی کی محنت سے کسی کو نہیں ملا، یہ اللہ کے کرم سے ملا ہے۔
آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اپنے کرم سے دیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیا ہے، اور اس میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دروازے پر کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی عزیز، کوئی اپنا، کوئی بیگانہ، اس میں مسلم اور غیر مسلم اس کی تمیز نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے اس کو کبھی خالی نہ لوٹانا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے اللہ والے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ سرکار، بابا فرید سرکار، اور تمام اولیاء کرام، اللہ کے دوست، انہوں نے یہی کام کیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلم ہے، غیر مسلم، نہیں، جو بھی آیا ہے اس کی مدد کی ہے، اس سے پیار کیا ہے، اسے عطا کیا ہے، اس کو ضرور دیا ہے، خالی نہیں لوٹایا۔ تو اللہ نے جس کو دیا اس کے دروازے پہ کوئی بھی آ جائے اسے کبھی خالی نہ لوٹائے، اس کی مدد ضرور کرے، ضرور مدد کرے، جتنا ہو سکے اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ نے شاید اسی کے صدقے سے دیا ہو، اسی کے صدقے سے دیا ہو، اسی کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ نے دیا ہو، تو ضرور دیں۔ اور اگر ہمت نہیں ہے دینے کی تو اس کو حوصلہ ضرور دیں، اس کا دل نہ توڑیں، اسے حوصلہ دیں، حوصلہ بڑھائیں اس کا کہ بھائی جان پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا۔ عورت ہے تو بہن پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا، اللہ کوئی نہ کوئی ثواب پیدا کرے۔ حوصلہ دیں، اسے دعا دیں، اس کے لیے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، مولا یہ میرا مسلمان بہن بھائی ہے، میرے پاس آیا تھا، میں اس کی مدد نہیں کر سکا، تو میرے مالک تو اس کی مدد فرما دے، میرے خالق تو اس کی مدد فرما دے، میری بھی مدد کر تاکہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں۔ اور جو لوگ نہیں دیتے وہ یاد رکھ لیں، جن کے پاس ہے اور وہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ان کا پیسہ کہیں نہ کہیں ضرور نکل جاتا ہے۔ بارہا میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملات دیکھے۔ کوئی مانگنے آیا، اس کی مدد نہیں کی، کسی نے سوال کیا، اس کی مدد نہیں کی، وہ مجبور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، کسی مصیبت میں تھا، اس کی مدد نہیں کی، اپنا پیسہ بچا کے رکھا، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ نکل گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے زیادہ خرچ لگ گئے، گھر کی کوئی چیز، فریج جل گئی، اس سے زیادہ لگ گئے، اے سی جل گیا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، چوری ہو گئے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال نکل جائے گا۔ اور میں نے دیکھا ایسا ہوا کئیوں کے ساتھ۔ ایک میرے دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے میں بہت مجبور تھا، کسی کا قرضہ دینا تھا، تو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو بڑی عقیدت رکھتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ کہنے لگے میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے کہا جی میں نے اس طرح کسی کے پیسے دینے ہیں، تو 5 لاکھ روپیہ دینا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں نے 5 لاکھ روپیہ کسی کا دینا ہے، تو مجھے ضرورت ہے، میں مجبور ہوں، تو جتنی ممکن ہو سکے آپ میری مدد کریں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو بندہ اس سے پیسے مانگنے گیا، اس نے کہا کہ میں اس کو فون کرتا رہا، اس نے فون نہ اٹھایا۔ پہلے تو یہ کہ اس نے اپنا نمبر ہی نہ دیا، اور جب نمبر مل گیا تو پھر اس نے فون ہی نہ اٹھایا۔ اچھا ہوا کیا کہ اس نے غریب کی مدد نہ کی، کچھ دنوں کے بعد اس کے 4 لاکھ روپے گھر سے ہی چوری ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کون لے گیا۔ گھر کے ہی افراد ہیں، پتہ ہی نہیں چلا وہ پیسے کون لے گیا۔ تو اسی طرح ایک اور شخص اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں نے ایک صاحب حیثیت سے، پہلے والا جو واقعہ عرض کیا وہ بھی صاحب حیثیت تھا، روزانہ کی لاکھوں روپیہ اس کی آمدن تھی۔ اب جو دوسرا شخص ہے اس کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ مجبور تھا اور اس نے اپنے کسی عزیز سے پیسوں کا سوال کیا کہ مجھے 2 لاکھ روپیہ چاہیے، آپ کے 2 لاکھ سے میرا مسئلہ سارا کلیئر ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، آپ مدد کر دیں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں یار میں 2 لاکھ نہیں دے سکتا یار، نہیں۔ حالانکہ اس کی روزانہ کی
روزانہ کی جو آمدن تھی، روزانہ کی آمدن وہ کم از کم 20 سے 25 لاکھ روپیہ روزانہ کی آمدن تھی اس کی، روزانہ کی 20 سے 25 لاکھ روپیہ اس کی آمدن تھی۔ تو اس نے کافی منتیں کی، ترلے کیے کہ یار مہربانی، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مہربانی کر دیں، چلیں میرا کام بن جائے گا۔ کہا جی یار میں نہیں دے سکتا، اچھا چلیں بتاؤں گا۔ پھر اس نے میسج کر کے اس کو بتا دیا کہ یار یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک، پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے 50,000 روپیہ دے دیا۔ ٹھیک ہو، اچھا 2 سے 3 دن گزرے، اب وہ خود ہی بندہ بتانے لگا، کہنے لگا جی اس طرح میں سودا لے کے آ رہا تھا اور رستے میں گاڑی کا چلان ہوا، تو میں تھا اور میرے ساتھ ایک دوست تھے۔ اب گاڑی کا جب چلان ہوا تو میں چلان والے کے پاس چلا گیا، اب وہ چلان کی پرچی بنا رہا تھا۔ اب جو ساتھ میں دوست تھا وہ بھی گاڑی سے اترا اور وہ بھی وہاں چلا گیا، کہنے لگا پیچھے میرا سامان تھا گاڑی میں اور وہاں سے کسی نے کوئی چھری ماری یا کینچی ماری یا بلیٹ مارا، کچھ بھی مارا، وہ گاڑی کے پیچھے سامان تھا، وہ 1.5 لاکھ کا سامان 5 منٹ میں لے کے غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے اور اس کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، تو یاد رکھنا اس میں اللہ نے غریبوں کا حق بھی رکھا ہے۔ وہ چاہتا تو غریب کر دیتا، نہ امیر کرتا، جیسے دوسروں کو امیر کیا ہے۔ اب ایک امیر اور غریب ہے، وہ غریب ہے تو کیوں ہے، ایک امیر ہے تو وہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے امیر ہوا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے غریب ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور آگے سے کتا آ رہا تھا، اور اس اللہ والے نے اس کتے کو دیکھ کے راستہ بدل لیا۔ جب کتے کو دیکھ کے راستہ بدلا تو کتا بولا، عرض کرنے لگا مولا مجھے بولنے کی ہمت عطا فرما، میں تیرے اس بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے وہ بولنے کی ہمت دی، وہ بولا اور کہنے لگا اللہ کے بندے، تو نے راستہ بدل لیا، کپڑے بھی مجھ سے سمیٹ لیے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو کتا ہے، تو کتا ہے، میں انسان ہوں، اس لیے۔ اب کتے نے جو بات کہی، بندہ اس پہ غور کرے تو بندے کو عقل آ جائے، اگر کوئی عقل والا ہو اس کو۔ کتے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو مجھے یہ بتا، تو خود بنا ہے انسان، میں خود کتا بنا ہوں، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو یہ منظور تھا اس نے کتا بنا دیا، اس کو یہ منظور تھا اس نے تجھے انسان بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تجھے کتا بنا دیتا، مجھے انسان بنا دیتا، پھر اسی طرح اب اس پہ غور کریں۔ کتے نے کہا اللہ نے مجھے بنایا ہے کتا، اللہ نے تجھے بنایا ہے انسان، یہ تو اس کی مرضی ہے، اس کے فیصلے ہیں، اس کی تقسیم ہے، جسے چاہا اس نے بنا دیا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں بنا، تو اپنی مرضی سے نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جس کو امیر بنایا ہے تو اپنی مرضی سے بنایا ہے، غریب بنایا تو اپنی مرضی سے۔ اگر اس امیر کو بھی، میں امیر سے مخاطب ہوں کہ اے امیر، اگر تجھے اللہ نے دیا، وہ چاہتا تجھے غریب کر دیتا تو پھر، اور جو تیرے پاس مانگنے آیا ہے اسے امیر کر دیتا، تجھے غریب کر دیتا، اور تو اس کے دروازے پہ جاتا، کس منہ سے جاتا، کس منہ سے سوال کرتا، کس شرمندگی سے سوال کرتا، اور وہ بندہ تجھے اسی طرح اپنے دروازے سے خالی لوٹاتا، تو تیرے دل پہ کیا گزرتی، تیرے دل پہ کیا گزرتی، تو کیا کیا سوچتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر وقت ہمیں چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کریں، ہر نعمت کا جو اس نے عطا فرمائی اللہ کا شکریہ ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی ہمارے غریب عزیز بہن بھائی رشتہ دار ہیں، اللہ
हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो, ज़रूर मदद करो, ज़रूर मदद करो। अब इसको और गौर से समझना है आपने। हम किसी को नहीं देते, नुकसान करवा लेते हैं, किसी को नहीं देते, बीमारियां लग जाती हैं। वो लोग जो लोगों का हक मारते हैं, लोगों का हक खाते हैं, हराम खाते हैं, रिश्वत लेते हैं, सूद लेते हैं, बेईमानी करते हैं और धोखा फ्रॉड करके पैसे कमाते हैं, उनके भी इसी तरह निकल जाते हैं। उनके पैसे भी, उनका माल भी इसी तरह निकल जाता है, उनके काम नहीं आता। वो बीमार हो गए, डॉक्टरों ने लूट लिया, कोई और मसला हो गया, वहाँ निकल गए। वो अपने हाथों से उस गरीब की मदद नहीं करनी, उस रिश्तेदार बहन भाई की मदद नहीं करनी, अपने हाथों से नहीं करनी। और उस रास्ते से जब निकल जाते हैं तो कहते हैं यार, और फिर यहाँ एक जुमला लोग कहते हैं, अच्छा चल यार सदका ही सही है। भाई ऐसा सदका नहीं होता। सदका वो है जो अपने हाथों से हम देंगे, जो हम अपने हाथों से देंगे उस पे अल्लाह राज़ी होगा। जो कोई छीन के ले जाएगा वो सदका नहीं होता, वो हमारी गलती की सज़ा हमें मिलती है, हमारे गुनाह की हमें सज़ा मिलती है। या हमने किसी का दिल दुखाया, उसको मजबूर बेबस को सताया, या उसको हमने कुछ नहीं दिया, उसके दिल से हार निकली, तो उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो हम बेहतर ये नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया सदका रद्दुल बला है, सदका बलाओं को रद्द कर देता है, सदका मुसीबतों को रद्द कर देता है। तो बेहतर यही है कि बजाय कि हम वो चोर डाकुओं के हत्थे चढ़ें, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई और नुकसान हो जाए, या फ्रिज जल जाए, पंखा जल जाए, एसी जल जाए, मोटरसाइकिल को चोरी कर ले, गाड़ी कर ले, या वैसे कोई पैसे छीन ले, या बीमार हो के बीमारियों पे लग जाएं। वो एक दोस्त मुझे बताने लगे कि रोज़ाना का हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज करवा रहा हूँ, रोज़ाना 1,80,000 रुपया रोज़ाना का दे रहा हूँ। तो बेहतर क्यों नहीं है कि हम अपने हाथों से अपना माल खर्च करें, अपने हाथों से। उससे क्या होगा, वो बंदा भी अल्लाह का राज़ी हो जाएगा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी राज़ी हो जाएंगे, हमारा अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, और हम भी दुखों से, बीमारियों से बच जाएंगे, इन मुसीबतों से हमारी जान छूट जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करो कि अपने माल को गरीबों पे ख़र्च करो, अपने माल को यतीमों पे ख़र्च करो, और अपना माल जो है ना, उसे अगर बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो हलाल रिज़्क़ को, तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो। और कोई भी मजबूर आ जाए उसे कभी भी वापस खाली ना लौटाना, उसकी मदद करना, और अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा। हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करेंगे, अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे, और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।